برکت دوں گا۔ اب عبادت لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اس لفظ کے میننگ جو ہے وہ ہے پرستش، دعا، پوجا یا نماز۔ اور آج اس عبادت کے ایک لفظ پہ ہم غور کریں گے کہ ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوران عبادت جو ہے پرستش جو ہے وہ گا کر کی جاتی ہے، لیکن بیسیکل پرستش جو ہے اپنے اندر جو چیز رکھتی ہے، لفظ پرستش جو اپنے اندر چیز رکھتا ہے وہ ہے سجدہ، خدا کو یاد کرنا یا خدا کی حضوری میں جھک جانا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے، میں اسے اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے سوال و جواب کا مناظرہ ہے۔ یہ عورت ایک سامری ہے، اور یہ عورت جو ہے یسوع مسیح کے اوپر سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتی ہوئی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ سامری لوگ جو ہیں یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا واحد کو، اور ان کا اس کے ساتھ ساتھ یہ سامری لوگ جو ہیں اپنے دیوی دیوتا کو بھی مانتے ہیں۔ اور ان کا بیسیکل مذہب جو تھا، جو متعارف دنیا کے اندر جو مذہب ان کا کیا گیا تھا سامریوں کا، اسے فوقیت کہتے تھے۔ فوقیت مذہب جو ہے اس کے یہ پیروکار تھے، اور اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہ اپنے اور خود دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر اس مذہب کا ذکر آتا ہے، اور یہ یہودی لوگوں کی تورات کو مانتے تھے اور موسیٰ کی شریعت کو مانتے اور اس کے مطابق بھی چلتے تھے۔ اور وہاں پہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ سامری لوگ جو ہے یہ کہاں سے آئے تھے، کیسے یہ سامریا کے علاقے میں آباد آ کر ہوئے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دوسرا سلاطین 17-14 کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کلام خدا میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ایک دور سامریا کے اوپر ایسا اس علاقے کے اوپر آیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اسرائیل کے اندر تباہی اور بربادی جو ہے، یہ کون؟ اسوری لوگ جو ہیں، اسوری لوگ جو ہیں یہ اسرائیل کے اندر تباہی اور بربادی کا سبب بنے ہیں۔ اور اسوری لوگ جو ہیں، اسور کے شاہ اسور جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سامریا کے اندر جو ہے میں جو ہے یہاں سے ان لوگوں کو یہاں سے مجبور کر دوں گا کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہجرت کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے میں ایک ملی جلی گروہ جو ہے اس علاقے کے اندر آباد کروں۔ اب ہوا اسی طرح ہی ہے، اور جب یہاں پہ سامری نکل چکے تو لکھا ہے کہ 24 آیت میں 17-24 کے وہاں پہ لکھا ہے، اور شاہ اسور نے بابل اور کوہتا اور اغوا اور حمات اور صفرائیم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا۔ اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کلام خدا کے مطابق یہ لوگ جو ہیں 4 ریاستوں سے آئے ہیں، 4 شہروں سے آئے ہیں، یا 4 طرح کے دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ یہاں اس نے لا کر آباد کیے ہیں۔ اب انہی دیوتاؤں کے مطابق جو ہے یہ عورت جو ہے سامری لوگوں کی ممبر ہے، سامری مذہب پہ عمل کرتی ہے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے، جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس نے کہا ہے کہ ہماری ہیکل جو ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب وہ یسوع اسے کہتا ہے کہ عورت نے اس سے کہا، خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی
کہ تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پر پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، اور یہاں پہ وہ عورت انہوں نے سامریوں نے جو ہیکل بنائی تھی، وہ ہیکل جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر بنائی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں سامری کہ یہ ہیکل جو ہے اوریجنل ہے، اور جو ہیکل یروشلم کے اندر بنی ہے یہ ہیکل جو ہے اوریجنل نہیں ہے۔ اور وہ سامری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے، ہم جس تورات کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کی تورات کو مانتے ہیں، اور موسیٰ کی تورات جو ہے وہ ہمارے پاس صحیفہ جو ہے وہ اوریجنل ہے، اور جو اب یروشلم کے اندر ہے، جو صحیفہ یہودیہ کے اندر ہے یا اسرائیل کے اندر ہے، اور ان پہ جو تعلیمات دی جاتی ہے وہ ساری غلط ہے۔ اب سامریوں کے درمیان جو ہے یسوع المسیح جو ہے اس عورت کو کہاں پہ ملتا ہے؟ کنویں کے اوپر۔ اب یسوع مسیح جو ہے اس کنویں کے اوپر یہ عورت پانی بھرنے آتی ہے، اور جب عورت وہاں پہ پانی بھرنے آتی ہے تو یسوع کلام خدا میں یہاں پہ لکھا ہے کہ تھکا ماندہ جو ہے اس کنویں کے اوپر آیا، اور کنویں کے اوپر جب وہ پہنچا تو اس وقت کیا تھا جی؟ چھٹا گھنٹہ۔ اور جب ہم چھٹے گھنٹے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ بات ملتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے یہودی دستور کے مطابق، یہودی روایات کے مطابق، یا یہودی کیلنڈر کے مطابق، یا ٹائمنگ کے مطابق جو ہے یہودیوں کے دن کا آغاز جو تھا وہ صبح 6 بجے ہو جاتا، اور جب ان کا 6 بجے ٹائم ہو جاتا تو یسوع جو ہے ٹھیک 12 بجے اس کنویں کے اوپر پہنچ۔ اور یہ بات جو ہو رہی ہے ٹھیک 12 بجے جو ہے یسوع مسیح نے اس کے ساتھ جو ہے اس بات کا آغاز کیا ہے۔ اس بات کا یسوع مسیح نے چھٹے گھنٹے کے قریب جو ہے یسوع مسیح نے آغاز کیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے یسوع مسیح جب آغاز کرتے ہیں تو وہ کہتے کیا ہیں کہ اے عورت مجھے کیا کر؟ پانی پلا۔ پانی پلا۔ اب عورت کا ری ایکشن کیا ہے؟ عورت کیا اسے کہتی ہے؟ سامریوں کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، اور یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامریوں سے پانی مانگتا ہے؟ کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک ان کا تنازع ہے۔ تنازع یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، اور خدا صرف اور صرف ہمارا ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ کسی اور مذہب کا خدا نہیں ہے، اور نہ کوئی اور مذہب کے لیے یہودی جو ہے یہ ایسا مشن رکھتے ہیں کہ خدا کے قریب لوگوں کو لائیں۔ اور یہاں پہ یہودی جو ہے سامریوں سے جو ہے وہ نفرت رکھتے ہیں، اور ان کے گھر کا کوئی کھانا پینا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ رفاقت رکھنا پسند نہیں کرتے، تاکہ ان کو سمجھا یہ جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ ناپاک لوگ، خدا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، خدا سے جدا لوگ ہیں۔ اور وہاں پہ وہ اس بات کو جانتی ہے کہ یہودی ہم سے نفرت کرتے ہیں، جیسے آج ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے سسٹم جو ہے چینج ہوا ہے، جب ہم 2000 سے پیچھے نظر دوڑاتے ہیں تو 2000 کے پچھلے 1900 میں جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ مسیحوں سے کتنی نفرت کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں مسیحوں سے یہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ یہودی جو ہیں وہ سامریوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کلام خدا میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ تو سامری ہو کر تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ اور آج
कलाम खुदा के मुताबिक यसू ने जवाब में उससे कहा, तू अगर खुदा की बख्शिश को जानती तो ये सवाल ना कर, क्योंकि तू खुदा की बख्शिश को, उसके फजल को नहीं जानती, और ये जानती कि तुझसे जो पानी मांगता है वो कौन है। क्योंकि यसू ने अपने विजन के अंदर ये कहा था कि मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। यसू ने ये कहा था कि थके मांदे बोझ के थले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आ जाओ। यसू ने ये कहा था कि हर चीज, चाहे वो आसमानियों की हो चाहे जमीनियों की हो, सब मेरे पास आ जाए। यसू ने बा आवाज़े बुलंद हर एक गुनाहगार के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है। इसीलिए यसू ने कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, उसके फजल को जानती, तो तू ये सवाल ना करती, तू मुझसे बहस ना करती। क्योंकि बाइबल के अंदर जब हम इस सामरी को देखते हैं तो बाइबल के अंदर वाइड चैप्टर ये ऐसा है सामरी औरत का, जो एक बहुत बड़ा सवालो जवाब का सिलसिला है इसके अंदर। वरना मसीह ने यहूदियों के साथ, फकीरों और फरीसियों के साथ बातें की है, शॉर्ट बात है, और बहुत सारे लोगों के साथ मसीह ने कोई बातें की हैं तो शॉर्ट बातें हैं। इतना बड़ा लेसन जो है, इतना बड़ा तस्करा जो है, एक वायद ये यूहन्ना की अंजील के अंदर सामरी औरत है जो इतना बड़ा लेसन जो है बाइबल के अंदर रखती है। अब यसू उसके पास आया तो यसू ने जब उसे कहा कि अगर तू जानती, खुदा की बख्शिश को जानती, तो कौन तुझसे बात करता है, तो तू मांगती तो मैं तुझे क्या करता, जिंदगी का पानी देता। और आज हम जिंदगी के पानी, हमारे पास जिंदगी है, हमारे घरों के चर्चेस के अंदर जिंदगी है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी से सामरी औरत की तरह महर, फिर भी हमारे हाथ खाली हैं। क्यों हमारे हाथ खाली हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगी के अंदर जो है, हमने अपने अपने सामरी लोगों की तरह अपने अपने खुदा बना रखे हैं, अपनी गलतियों के खुदा बना रखे हैं, अपनी सोच के अंदर जो है ज्यादा बोलने को खुदा बना लिया है। मैं जितना ज्यादा, ये यहाँ पे सामरी औरत ज्यादा ही बोल रही है, मसीह कुछ और बात कर रहा है तो वो जिस्मानी तौर पे सोचना शुरू कर रही है। अब मसीह कह रहा है कि अगर तू जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो कहती है कि हमारे बाप दादा ने कुआं खतवाया था, यूसुफ ने कुआं खतवाया, और ये चीजें हमारे पास हैं और हम वहां से पानी भरते हैं। तेरे पास ना डोल है ना कोई ऐसी चीज है पानी निकालने के लिए, फिर भी तू कहता है कि अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और ये सारी बातें करते करते यसू ने क्या कहा? यसू ने कहा, फिर औरत आगे क्या कहती है कि हो सके तो ये पानी मुझे भी दे दे। अब वो पानी मांगती है, लेकिन वो जिस एंगल से मांगती है उसके मुताबिक उसे ब्लेसिंग नहीं मिल रही। अब उसका मांगने का, कभी कभी हमारा मांगने का तरीका जो है ना, वो हम समझते हैं दुरुस्त होता है, लेकिन हमारा विजन जो है वो गलत होता है, टारगेट जो है वो गलत होता है, सोच जो है वो गलत होती है, ज़बान की तरतीब जो है वो मांगने की गलत होती है। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है, मांगते हो मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। और यहाँ भी ये औरत जो है वो कहती है कि खुदाओं के पानी जड़ा है मैनू भी दे दे, ये पानी जो है ये मुझे भी दे दे, फिर मैं कभी ना प्यासी रहूं और ना मैं कभी पानी पर रहना। अब वो विजन जो है क्या है? वो विजन ये है कि वो क्या सोचती है कि मैं जिस्मानी तौर पे पहले मैं मटका चुके हुंदा सी ते टुरी रहिंदी सां, घर दे कपड़े वाले भी पानी लियाउणा, घर दी तमाम जरूरतां लई पानी लियाउणा, दूरों पानी लिया के अपने घर च जमा करनी आ। अब वो सोचती है कि जितना पानी मैंने दूर दूर से इकट्ठा करना है, इस कुएं से लेकर जाना है, अब इसके पास कोई ऐसा तरीका होगा कि अब ये पानी जो है मुझे दे देगा और मेरी सारी जरूरतें घर बैठे भी पूरियां हो जाएंगी। कभी कभी हमारा विजन जो है ऐसा होता है कि हम अपनी जरूरतों को फोकस पे लाते हैं,
ہم اپنے ٹارگٹ کو فوکس میں نہیں لاتے کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے، مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح کی عبادت کرنا یا اس کی پرستش کرنا ہے۔ ہم اس موضوع سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور پھر آگے یسوع کیا اسے کہتا ہے؟ کہتا ہے یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا، سوری اوپر جاتے ہیں 15 آیت۔ عورت نے اس سے کہا، خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی رہوں نہ پھر بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی، اور جس کے پاس تو ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے یسوع کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو بلا کر لا۔ اب برکت تو کہتی ہے کہ مجھے وہ زندگی کا پانی دے، تو پھر زندگی کا پانی لینا ہے تو تجھے میاں اور بیوی کو، دونوں کو جو ہے یہاں موجود ہونا چاہیے۔ تو نے بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے میری حضوری میں آ، اور اپنے خاندان کو گرانے کو لے کر میری حضوری میں آ۔ اور یسوع کہتا ہے کہ تو عورت کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ اب عورت کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ اب یسوع کہتا ہے کہ تو نے خوب کہا کہ تو بے شوہر ہے۔ اب یہاں پہ یسوع کیا یہ نہیں جانتا؟ یسوع نے بتا دیا اسے کہ تو کتنے شوہر کر چکی ہے؟ 5 شوہر کر چکی ہے۔ اب اس کا کیا ریزن ہے؟ عورت کہہ رہی ہے میں بے شوہر ہوں، یسوع کہہ رہا ہے کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور چھٹا جو تیرا شوہر ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں۔ اب یہاں پہ لاجک ہے اس پوائنٹ کے اندر، اور جب ہم واپس اسی حوالے کے اوپر جاتے ہیں، اسی حوالے کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں جو ہے سلاطین کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جب ہم اس کا مطالعہ میں لاتے ہیں تو وہاں پہ کتنے ملک ہیں جی جو سامریا میں آباد ہوئے ہیں آ کے؟ 5۔ تو یسوع نے پہلی بات کیا کہی؟ پہلی بات کیا کہی؟ 5 ملکوں کے لوگ جو ہیں سامریا میں آ کر، میں نے پہلے بتایا کہ آباد ہوئے ہیں۔ اب یسوع نے کیا کہا کہ تو 5 شوہر جو ہے وہ کر چکی۔ اب 5 شوہر سے مراد کیا تھی کہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اسی حوالہ کے اندر جو ہے ملتا ہے کہ 30 سے ان کہنوں میں سے جن کو وہ سامریا سے لے گئے تھے، اور کہن آ کر بیت ایل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا، اور ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ سو بابلیوں نے سکات اور منات کو، اور کوتایوں نے نیرگل اور ہماتیوں نے سما، اور اغوانیوں نے نجاز اور ترکات کو بنایا، اور صرافینیوں نے اپنے بیٹوں کو مولک اور محقیق کے لیے صفرائیم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا۔ اب یہاں پہ جو ہے ان کے 5 دیوتا ہیں۔ اب ان 5 شہر جو یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، انہوں نے 5 دیوتا جو ہے یہاں پہ مقرر کیے ہیں۔ اب یہ 5 دیوتا جو ہیں ان کے آگے یہ جھکتے ہیں۔ اب دیوتا جو ہے، اب دیوتا کے لیے جب ہم لفظ بابلیوں کے دیوتا کے لیے سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ لفظ جو آیا ہے بال آیا ہے، اور بال کا مطلب جو ہے وہ ہے خامند یا خداوند۔ اب بال کے لیے لفظ جو تھا وہ خامند استعمال ہوا تھا۔ اب یہ 5 دیوتا جو ہیں ان کو جو لقب دیا جاتا تھا، جو کلیسیا وہاں کی جماعت جو دیوتا کو ماننے والے لوگ تھے، اسے شوہر کہتے تھے، اسے شوہر کہتے ہیں کہ یہ میرا خامند ہے۔
ये मेरा शौहर है। इसीलिए सामरियों के नजदीक जो था यीशु मसीह ने इसीलिए उसे कहा कि तूने खूब कहा कि तू 5 शौहर जो है वो कर चुकी है, तू 5 दरी के देवताओं को मानती है, तू 5 खुदा का 5 शौहरों की पूजा करती है, 5 शौहरों की इबादत करती है, 5 शौहरों के आगे झुकती है। इसलिए कि अब जो तूने नया मजहब बना लिया है, नया मजहब अपना लिया है, अब तू यहूदी मजहब को तूने अपना लिया है, अब ये भी तेरा शौहर जो है नहीं है। अब तू यहां से क्या करेगी? आगे क्या कहती है? यीशु ने कहा कि अब ये छठा जो तेरे पास है ये भी तेरा नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया कि बाल लफ्ज जो है वो उसका मतलब जो है वो है ख्वामद, और वहां पे उसकी जो लोग उसकी पूजा करते थे, जैसे आज हम अपने आप को ये तसव्वुर करते हैं कि यीशु मसीह हमारा क्या है, कलीसिया का क्या है, कलीसिया का दुल्हा है, और इसी तरह वो भी अपने आप को जो है वो 5 देवताओं में जो है उनको अपना शौहर तस्लीम करती है। यीशु ने कहा कि ये 5 की इबादत तू करती आ रही है पहले, अब तू छठे में दाखिल हुई है। अब छठा जो है जिसको यहोवा खुदावंद कहते हैं, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि तेरा खालिक जो है वो तेरा शौहर है। यशाया के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है तेरा खालिक जो है वो तेरा क्या है, शौहर है। अब तू जिस खालिक के पास आई है, जिसे तू खालिक कहती है, वो तेरा शौहर है, लेकिन ये भी तेरा नहीं है। अब ये भी तेरा नहीं है। अब तूने अपनी जिंदगी को आगे वो क्या कहती है? औरत ने उससे कहा, खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। इतनी बहस करने के बावजूद फिर भी उसने ये कहा कि मुझे मालूम होता है, कन्फर्म अभी भी नहीं हुई, कन्फर्म अभी भी नहीं हुई। और कभी कभी हम भी खादमों के साथ अपना रवैया जो है वो ऐसा रखते हैं, फिर जाके अरसा गुजर जाता है, पहले उनका दिमाग खाते रहते हैं, अपनी सुनाते रहते हैं, अपनी ब्रीफिंग देते रहते हैं, फिर जाके हम समझते हैं सानू पता लगता है कि यार ये भी कोई खादम इस औरत की तरह। और इस औरत ने भी वैसा ही किया है कि मालूम होता है कि तू नबी है। और फिर आगे क्या कहते हैं? हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर, जिसके मुतलक मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी हैकल जो है पहाड़ के ऊपर बनाई हुई थी, और हैकल जो है पहाड़ के ऊपर, ये हैकल जो सुलेमानी कहलाती है, वो हैकल कहते थे कि अब ये हैकल नहीं है, बल्कि जो पहाड़ के ऊपर हैकल है ये ओरिजिनल हैकल है। और यरूशलेम की हैकल को जो सुलेमानी कहलाती थी, उस हैकल को ये तस्लीम नहीं करते थे। और मूसा की शरीयत को जो है वो इस जो तुरायत इनके पास थी, यहूदियों के पास, इसराइल के पास, उस तुरायत को रिजेक्ट करते सामरी, और ये कहते कि ये तुरायत भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को खालस समझते थे। मेरे अजीजों, कभी कभी हम भी अपने आप को खालस समझते रहते हैं, और जब हम खालस अपने आप को समझते रहते हैं तो फिर हमें जरूरत है कि खुदा जो है कैसे परस्तार ढूंढता है, कैसे परस्तार ढूंढता है, रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, बाप की प्रस्तिश करें, रूह और सच्चाई से। और आज हमने अपनी जिंदगियों पे झांकने की जरूरत है कि हम रूह और सच्चाई से बाप की प्रस्तिश करते हैं। क्या हम रूह और सच्चाई से उसके आगे झुकते हैं? क्या हम रूह और सच्चाई से उसके साथ रफाकत करते हैं? अब रूह और सच्चाई है क्या? कि कलाम के वर्कों के अंदर किताबे खुदा, कलामे खुदा में जो लिखा है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना, इस सच्चाई को जानना, खुदा की मर्जी को पूरा करना, उसके आगे सजदा करना,
اسی کے آگے حمد و ستائش کرنا، اس کے آگے پرستش کرنا، اس کے آگے جھک جانا، یہ سچائی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ مسیح قبر سے زندہ ہوا، یہ سچائی ہے کہ روح القدس کی نعمتیں مسیح کے بغیر نہیں ملتی، یہ سچائی ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے مددگار کو بھیجا، یہ سچائی ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، یہ سچائی ہے کہ مسیح جان دینے تک وفادار رہا، اور ہمیں بھی مسیح کہتا ہے کہ تم بھی سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کر دے گی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہو جائیں کہ مسیح نے ہمارے لیے کتنے دکھ سہے، اور مسیح نے ہمارے لیے دنیا کے لیے کتنی تبدیلی کو پیدا کر دیا، اور مسیح نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کر دیا۔ کیونکہ کلام خدا میں جب ہم اسی حوالے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ 22 آیت میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اور مسیح کس میں سے تھا؟ یہودیوں میں سے۔ یہودیوں میں سے تھا۔ نجات کا دروازہ مسیح نے ہمارے لیے عزیزوں کھولا، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس نجات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس کی پرستش کر سکتے ہیں، کیسے اس کی پوجا کر سکتے ہیں، کیسے اس کے حضوری میں جھک سکتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ خداوند آپ کو مجھے اس کلام کے عوض برکت دے۔